السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بیان لے کر حاضر ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صدیقی صاحب۔ عنوان ہے دل کی اقسام۔ آؤ سب ساتھی سماعت فرماتے ہیں مولانا محمد ابراہیم صدیقی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں جو بیان ہوا تھا اسی موضوع کو آج کے جمعے میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، مگر چونکہ گزشتہ باتیں ذہن میں نہیں ہوں گی تو اس لیے پہلے تھوڑا سا اس کو میں دوہرا لیتا ہوں تاکہ وہ باتیں ذہن میں آ جائیں، اس کے بعد مضمون کو آگے چلاتے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ ساتھیوں کو بتایا تھا کہ دل کے 3 قسم ہیں۔ ایک ہے قلب میت، اور دوسرا ہے قلب سقیم، اور تیسرا ہے قلب سلیم۔ قلب میت مردہ دل، قلب سقیم بیمار دل، اور قلب سلیم مانا صحت مند دل۔ قلب میت کافروں کا دل ہوتا ہے جس کے اندر فہم، ادراک، بصیرت نہیں ہوتی۔ موت آخرت سے مکمل طور پر وہ غافل رہتے ہیں، ان کی پوری توجہ محنت کا محور یہ دنیا ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا: ذالک مبلغہم، یہی ان کا ٹارگیٹ ہے، یہی ان کا اصل مقصد ہے، یہ دنیا حاصل کرنا، اور دنیا کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یہی کافر دل کی پہچان۔ اور جو کافر دل ہوتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے، اس کے اندر گناہ کرنے پر کوئی ندامت نہیں ہوتی، کوئی جھجک اور شرم محسوس نہیں ہوتا۔ وہ ایک گناہ کرے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، گناہوں پہ گناہ کرتا جائے گا، ذرے برابر بھی نہ اسے شرم محسوس ہوگی، نہ جھجک محسوس ہوگی، اور نہ ہی ندامت ہوگی۔ یہ ہوا قلب میت۔
اور دوسرا ہے قلب سقیم۔ قلب سقیم کی معنی مردہ بیمار دل۔ یہ بیمار دل قلب میت سے بہتر ہے، مردہ دل سے بہتر ہے، مگر ہے پھر بھی بیمار۔ اور یہ دل کس کا ہے؟ یہ دل ہے مومن آدمی کا، وہ مومن آدمی جو گناہ گار ہے۔ کبھی اللہ کی محبت غالب آتی ہے، کبھی نفس اور شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے، کبھی خدائی محبت آئے گی تو بڑا نیک بن جائے گا، عبادت، تلاوت، ریاضت، ذکر و اذکار سارے کام کرنے لگے گا، اور اچانک چکر آ گیا شیطان کا، اچانک چکر آیا نفس کا، تو بڑے بڑے گناہ بھی کر بیٹھے گا۔ تو یہ ہے مردہ دل۔ اس مردہ دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، تکبر، بخل، جھوٹ، غیبت، یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ کون سا دل ہوا؟ قلب سقیم، بیمار دل۔ اور تیسرا ہے قلب سلیم، صحت مند دل۔ صحت مند جو دل ہے یہ ہے سلامتی والا، نور و ایمان سے بھرا دل، اللہ کے سوا کسی کی بھی محبت سے خالی دل۔ یہ وہ دل ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن مال اولاد کام نہیں آئے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم کی پہچان کیا ہے؟ اب ہمارا دل کون سا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ہر کوئی اپنے دل کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ قلب سلیم کی معنی صحت مند دل۔ صحت مند دل کی پہچان چار پہچانیں، ویسے تو اور بہت ہیں مگر مشہور چار ہیں جن کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کیا تھا۔ ان میں سے ایک من احب للہ، کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ صحابہ کرام مدینے سے ہجرت کر کے جب مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے ان کے اندر مواقعات قائم فرمائی، بھائی چارہ قائم فرمایا۔ مہاجر اور انصار اتنے آپس میں قریب ہو گئے کہ انصار صحابہ نے جو کچھ ان کے پاس تھا سب اپنے مہاجر بھائی کے اوپر نچھاور کر دیا۔ اس لیے ان میں کوئی ذاتی مقصد تھا نہیں، اللہ کے لیے۔ من احب للہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج نیزے کے برابر ہوگا، زمین کپ رہی ہوگی، پاؤں رکھنا مشکل ہوگا، مگر 7 بندے ایسے ہوں گے جو خدائی عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ان میں سے 2 بندے وہ ہیں من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کی وجہ سے محبت رکھی۔ آپس میں محبت ان کی صرف اللہ کی وجہ سے ہو تو یہ بندے قیامت کے دن خدائی عرش کے نیچے ہوں گے۔ تو قلب سلیم کی پہلی پہچان یہ ہے کہ ان کی کسی کے ساتھ اگر محبت ہوگی تو صرف اللہ کے لیے۔ دوسری پہچان، دوسری علامت وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی کے ساتھ بغض رکھے گا، کسی کے ساتھ دشمنی رکھے گا تو بھی اللہ کے لیے۔ یہ دوسری علامت، محبت ہوگی تو بھی اللہ کے لیے، دشمنی ہوگی تو بھی اللہ کے لیے۔ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک علیہ السلام کی بیوی ہے، امہات المومنین ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ابھی تک ابو سفیان اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مکے سے چل کر اپنی بیٹی کے پاس آئے اپنی بیٹی سے ملنے۔ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اچانک کافی عرصے کے بعد اپنے باپ کو اپنے گھر میں دیکھا، حیرت کے اندر پڑ گئی، بڑی خوش ہوئی۔ جلدی میں جو چارپائی تھی جس پہ رسول پاک علیہ السلام کا بستر بچھا ہوا تھا فوراً اسے لپیٹا، بستر کو ایک سائڈ میں رکھا اور جا کر اپنے ابو سے گلے ملی، لے آئی اور آ کر اس کو چارپائی پہ بٹھایا۔ ابو سفیان حیران ہو گئے، کہنے لگے بیٹی، بیٹیاں تو باپ کے لیے بستر بچھایا کرتی ہیں
اور تم نے بچھایا ہوا بستر لپیٹ کر مجھے بچھایا۔ وہ کہنے لگی ابو جان بات دراصل یہ ہے کہ ابھی تک تم اسلام میں داخل نہیں ہوا اور یہ بستر پاک پیغمبر کا ہے، اس کے اوپر تجھ جیسے ناپاک کو بٹھانا میں برداشت نہیں کرتی، اسی وجہ سے بستر کو میں نے ہٹا دیا۔ تو باپ کے ساتھ بھی دشمنی اور نفرت تھی تو وہ بھی اللہ کی دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے ایک دن بیٹھے گھر میں جنگ بدر کے بعد گپ شپ لگا رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے بیٹے نے کہا ابو جان جنگ بدر میں جب مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہو رہی تھی آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے اور میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، اس وقت تک میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا۔ ابو جان 2 دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، باپ ہونے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا اگر اسی موقع پر رب محمد کی قسم تو میرے سامنے آتا میری تلوار کے زد میں تو بچ نہ سکتا۔ من احب للہ و ابغض للہ، محبت بھی اللہ کی خاطر تو دشمنی بھی اللہ کی خاطر۔ کتنی علامتیں ہو گئی؟ جو تیسری علامت من آتا للہ، جو کسی کو دے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اسی پہ یہ واقعہ بتا کر میں نے گزشتہ جمعہ ختم کیا تھا کہ شیخ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، عالم تھے اور بڑے امیر قسم کے آدمی تھے۔ اس وقت کا جو حاکم اور بادشاہ تھا وہ اپنے ملک میں کوئی فلاحی کام کرنا چاہتا تھا، عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا تھا، مگر رقم اس کے پاس نہیں تھی۔ تو اس نے اس بات کا ذکر شیخ ابو عمر سے کیا کہ مجھے اتنی رقم درکار ہے مگر میرے پاس ہے نہیں، میں عوام کی خدمت کیسے کروں، کوئی مشورہ؟ تو شیخ ابو عمر نے 2 لاکھ سونے کے سکے حاکم وقت کے حوالے کر دیے کہ اسی کام میں یہ میری رقم لگا دو۔ 2 لاکھ سونے کے سکے کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ خیر بادشاہ نے وہ رقم اس سے لے لی اور بادشاہ کی ہمت بڑھ گئی کہ اب ایک بندے سے میں نے ذکر کیا، اس نے اتنی بڑی رقم دی ہے، میں کچھ اور مخیر حضرات سے مل لیتا ہوں۔ تو ملک کے اندر جو بھی بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ تھے ان سب کو وقت کے حاکم نے بلایا، سارے آ کر بیٹھے۔ اس میں بادشاہ نے ترغیب دی، شوق دلایا اور انہیں کہا کہ آپ بھی اس نیکی کے کام میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں، اور پھر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اس کام کے لیے وہ سامنے بیٹھے ہیں شیخ ابو عمر، اس نے 2 لاکھ دینار دیے ہیں، تو آپ بھی ہمت فرمائیں۔ شیخ ابو عمر نے جیسے ہی یہ بات سنی تو مجمع میں سے اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں نے جو 2 لاکھ دینار آپ کو دیے تھے وہ اپنی امی سے مشورہ کیے بغیر آپ کے حوالے کر دیے تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری رقم میرے واپس حوالے کر دی۔ بادشاہ نے وہ رقم اٹھا کر اسی کے حوالے کر دی۔ مجمع کے اوپر بڑا اثر ہوا اور لوگوں نے اس بات کو برا سمجھا کہ یہ کیسا بندہ ہے، ایک نیک کام کے لیے دے کر پھر واپس لے رہا ہے۔ لوگوں کی الٹی سیدھی باتیں ہونے لگی، تبصرے ہونے لگے، اس نے اپنی رقم اٹھائی اور چلے گئے۔ دن گزر گیا، جب رات ہوئی تنہائی میں اندھیرے میں وہی رقم اٹھا کر پھر حاکم وقت کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جو رقم دی تھی وہ اللہ کی رضا کے لیے دی تھی، اور بھرے مجمع میں آپ نے میرا نام لیا تو میری آخرت کے اعتبار سے بربادی نظر آ رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے بہانہ بنا کر وہ رقم آپ سے واپس لے لی۔ ابھی تنہائی میں آیا ہوں، آپ کے پاس کوئی موجود نہیں، یہ رقم آپ اسی کام میں لگا لو، رکھ لو، مگر خدا کے واسطے کسی کے سامنے میرا نام نہ لینا۔ من آتا للہ، اللہ کے لیے دینا اسی کو کہتے ہیں۔ ومنع للہ، اور نہ دینا۔ اب آگے اس جمعے والا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو بھی میں نے بتایا یہ گزشتہ جمعے کا موضوع تھا، اور جو تھی علامت اس کی یعنی قلب سلیم، صحت مند دل، روحانی دل جو صحت مند ہے، اس کی 4 علامتیں ہیں۔
ایک یہ کہ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت ہو ایک دوسرے سے، اور دوسری علامت ابغض للہ، ایک دوسرے سے دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کی خاطر، ومن اعطى للہ، دینا ہو کسی کو تو وہ بھی اللہ کی خاطر، اور چوتھی علامت ومنع للہ، اگر روکے کسی کو نہ دے تو نہ دینا بھی اللہ کی خاطر ہو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور حکومت میں ایک دن اس نے اپنی بیٹی کو آواز دی، بیٹی ادھر آؤ۔ بیٹی نے آواز سنا بھی مگر وہ آئی نہیں، کافی دیر ہو گئی، اور ظاہر بات ہے باپ ہے، بیٹی کو بلائے نہ آئے تو غصہ آتا ہے، تو دوبارہ پھر چیخ کر آواز دی غصے میں، تو اس کی بیوی آ گئی سامنے، اس نے آ کر کہا آپ کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں باپ ہوں، میں نے آواز دیا ہے اپنی بیٹی کو اور میرے آواز پہ نہیں آ رہی، یہ بد اخلاقی ہے۔ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ وہ یہاں کھڑی تھی، اچانک اس کے کپڑے پھٹ گئے، اس کی شلوار پھٹ گئی اور وہ اندر چلی گئی ہے، سوئی دھاگا لے کر اس میں سی رہی ہے، جب وہ سیے گی تو آپ کے سامنے آئے گی، ایسے بیٹی اپنے باپ کے سامنے تو نہیں آ سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں، وقت کے بادشاہ ہیں، وقت کے حاکم ہیں، امیر المومنین ہیں، پوری حکومت کے سربراہ ہیں، مگر گھر کی حالت یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے پاس دوسرا کپڑوں کا جوڑا نہیں ہے، وہی جوڑا ہے جو پھٹا ہے اور بیٹی اندر جا کر سی رہی ہے۔ نہیں دیا اپنے بیٹی کو، کیوں؟ منع للہ، اللہ کی وجہ سے، کہ اگر اپنے اولاد کو دوں گا تو میرا اللہ ناراض ہوگا۔ اسی طریقے سے یہی عمر بن عبد العزیز ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے بات کرنے لگے، تو بیٹی نے باپ سے بات کرتے ہوئے اپنے منہ پہ ہاتھ دیا، اپنے منہ پہ ہاتھ دے کر بات کرنے لگی، تو یہ بات بھی امیر المومنین کو ناگوار گزری، کیونکہ منہ پہ ہاتھ دے کر بات کرنا تہذیب اور ادب کے خلاف ہے، کہ میں باپ ہوں، میرے سامنے بات تو کھل کر کرنی چاہیے، منہ پہ ہاتھ دے کر بات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پوچھ لیا بیٹا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی امیر المومنین، ابو جان بات دراصل یہ ہے کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچا پیاز روٹی کے ساتھ میں کھا کر آئی ہوں، منہ میں بو آ رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ منہ پہ دیا تاکہ میرے منہ کی بو آپ تک نہ پہنچے۔ امیر المومنین ہیں، وقت کے سربراہ ہیں، حاکم ہیں، ملک کے بادشاہ، مگر گھر کی حالت یہ ہے کہ ان کی بچیاں کچا پیاز کھا کر گزارا کر رہی ہیں، وہ منع للہ، نہیں دیا تو اللہ کی وجہ سے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے گھر میں ان کی بیوی کی بچپن کی سہیلی جب حضرت عمر بن عبد العزیز حاکم بنے نا، بادشاہ ہوئے، حاکم بنے، امیر المومنین بنے، تو اس کی بیوی کی بچپن کی جو سہیلی تھی، اس کی دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میری سہیلی کا شوہر حاکم بن گیا ہے، میں جاؤں اس کے پاس کچھ لے کر آؤں، سہیلی ہے، سہیلی کے بنیاد پر مل سکتا ہے، لہذا وہ آئی، آ کر حضرت عمر بن عبد العزیز کی بیوی کے ساتھ بیٹھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگائی، کافی دیر تک بیٹھی رہی اور کہنے لگی کہ مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین ابھی کچھ مصروف ہیں، جیسے فارغ ہوں گے میں آپ کی ملاقات کروا لوں گی۔ باتیں ان کی چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ امیر المومنین کے گھر میں کام بھی تعمیرات کا چل رہا ہے، تعمیرات کا کام چل رہا ہے، ایک مستری ہے جو اینٹیں لگا رہا ہے اور ایک مزدور ہے جو گھڑی گھڑی وہاں سے اٹھا کر تغاری ادھر جا رہا ہے، پھر خالی کر کے پھر آ رہا ہے، ایک مزدور ہے وہ دوڑ رہا ہے اور ایک مستری ہے جو کام کر رہا ہے۔ یہ بیٹھی وہ منظر دیکھ رہی تھی
اور یہ جو مزدور تھا وہ گھڑی گھڑی جب بھی یہاں سے گزرتا نا، عمر بن عبدالعزیز کی جو بیوی تھی اسے غور سے دیکھ کر پھر چلا جاتا، واپس آتا تو پھر بھی گھورتا ہوا، دیکھتا ہوا، مسکراتا ہوا چلا جاتا۔ اس نے کافی دیر تک یہ منظر دیکھا کہ امیر المومنین کے گھر کی یہ حالت ہے، مجھے یہاں سے کیا ملے گا، خیر۔ پھر اس نے کہا چلو ابھی امیر المومنین سے ملاقات میری نہیں ہو سکتی، وہ مصروف ہیں، میرا ایک پیغام امیر المومنین تک پہنچا دینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کو، اس کی بیوی کی سہیلی نے کہا کہ اپنے شوہر کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کیا پیغام؟ پیغام یہ دینا کہ یہ جو کام کر رہا ہے مزدور، یہ صحیح بندہ نہیں ہے، اس کی نگاہ خراب ہے، لہذا اس مزدور کو فوراً فارغ کر دیا جائے۔ تو امیر المومنین کی بیوی کہنے لگی یہ کوئی مزدور نہیں ہے، یہی تو میرے خاوند ہیں جو میں نے کہا تھا کہ کام میں مصروف ہیں، فارغ ہوں گے تو آپ سے بات کرنا لوں۔ من آتا للہ ومنع للہ، دے تو بھی اللہ کی خاطر، منع کرے تو بھی اللہ کی خاطر، اپنے گھر تک کا یہ عالم تھا۔ یہ ہے قلب سلیم کی پہچان۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، آمین تو کہہ دیں یار۔ تو دل کے کتنے قسم ہو گئے؟ ابھی توجہ ہے، ابھی نیا بیان چل رہا ہے، وہ گزشتہ جمعے والا پورا ہو چکا۔ کتنے قسم ہیں دل کے؟ قلب میت مردہ دل، قلب سکیم بیمار دل، قلب سلیم صحت مند دل۔ اب اس صحت مند دل کی علامتیں میں نے بتائی، اب آتے ہیں قلب سکیم پر، بیمار دل۔ یہ بیمار جو دل ہے اس کو بیماری کیسے لگتی ہے یہ بتانا ضروری ہے نا؟ ہاں جی، قلب سکیم جو بیمار دل ہے اس کو بیماری کیسے لگتی ہے اور کیا بیماری لگتی ہے اس پہ میں کچھ عرض کروں۔ قلب سکیم بیمار دل جس کو بیماری لگتی ہے، یہ مومن گناہگار کا دل ہوتا ہے۔ تو اب اس کو بیماری کیسے لگتی ہے تھوڑا سا توجہ کریں۔ ہمارے دو دشمن ہیں، کتنے ہیں؟ دو دشمن، ایک ہے اندرونی اور ایک ہے بیرونی۔ ہمارے کتنے دشمن ہیں؟ ایک اندرونی، دوسرا بیرونی۔ اندرونی جو دشمن ہے اس کو نفس کہتے ہیں، نفس، اور بیرونی جو دشمن ہے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ دونوں کا کام ہے انسان سے گناہ کروانا۔ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک اندرونی ایک بیرونی۔ اندرونی جو دشمن ہے وہ ہے نفس، بیرونی جو دشمن ہے وہ ہے، بولو ہاں جی، شیطان۔ دونوں کا کام ہے ہم سے گناہ کروانا۔ شیطان بھی حملہ کرتا ہے، نفس بھی انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، دونوں ہم سے گناہ کرواتے ہیں، مگر دونوں کے حملوں کے اندر فرق ہے۔ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ وسوسے کی شکل میں ہوتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کی دل میں ایک برائی کا ارادہ ڈالے گا کہ یہ برائی کرو، اگر انسان نے کر لیا تو ٹھیک، توجہ ہے بھائی، باتیں کام کی ہیں اگر توجہ کرو گے۔ شیطان انسان سے گناہ کروانے کا ارادہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، اگر انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو شیطان پھر چکر لگا کے آتا ہے، دوسرا گناہ کا خیال دل میں لاتا ہے۔ اگر اس سے بھی انسان بچ گیا تو پھر یہی شیطان گھوم کر آئے گا، تیسرا گناہ کا خیال دل میں لائے گا، اس میں سے بھی انسان بچا تو چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ایسے مختلف گناہ شیطان دل میں لاتا ہے۔ اور نفس کا معاملہ ایسے نہیں ہے، نفس کا معاملہ
ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے. ضدی بچہ جو ہوتا ہے نا، کسی چیز پہ اڑ جائے کہ یہ مجھے چاہیے، بس اب دوسری اس کو کتنا بھی سمجھاؤ یہ دیتا ہوں، بولے گا نہیں مجھے یہی چاہیے. ایسے ہوتا ہے نا. تو نفس کا جو حملہ ہوتا ہے وہ ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے کہ نفس انسان کے اندر برائی کا خیال ڈالے گا. انسان اگر بچ گیا تو خیر ہے، دوبارہ پھر اسی گناہ پر دوبارہ وہ نفس حملہ آور ہوگا کہ کر لو. اور پھر اگر رک گیا تو تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ اور گناہ نہیں، ایک ہی گناہ کا بار بار خیال آئے گا. ایک ہی گناہ بار بار خیال آئے اس کا، تو یہ حملہ نفس کی طرف سے ہے. ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا خیال، پھر تیسرے کا خیال آئے تو یہ حملہ شیطان کی طرف سے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو شیطان کا حملہ اور نفس کا حملہ، ان دونوں کے اندر یہ فرق ہے. اچھا، شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ وسوسے کی، شبہے کی صورت میں ہوتا ہے. شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا. کیا وسوسہ ڈالے گا؟ کہ تم نے جو وضو کیا ہے نا، توجہ ہے بھائی، باتیں بڑی قیمتی ہیں. شیطان وسوسہ ڈالے گا، بھائی یہ جو آپ نے ابھی وضو کیا ہے، یہ وضو تو صحیح تھا ہی نہیں تیرا، وضو تو تم نے صحیح کیا ہی نہیں. اب وہ دوبارہ پھر کرے گا، پھر وضو کر کے پھر دل کے اندر ڈالے گا، یار وضو میرا صحیح نہیں ہوا، چکرے مجھے آ گئے، شاید میری شلوار خراب ہو گئی، وسوسے، تاکہ یہ بندہ آگے بڑھے ہی نہیں. جب قطرے ہوں گے، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز پڑھے گا؟ بولو. تو نماز سے بھگانے کا یہ طریقہ، یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تیرا تو وضو ہوا ہی نہیں، اور پھر وضو میں الجھا کر اس بندے کو مسجد میں جانے سے روکے گا. یہ وسوسہ شیطان. اور کبھی کبھی وسوسہ ڈالے گا کہ سنت کو ہلکا کر کے پیش کرے گا. فرض پڑھ لیا، جا رہا ہے بھائی سنت پڑھ لو، سنت ہی تو ہے، فرض واجب تو نہیں ہے. فرض پڑھ لیا بس یہی کافی. سنت نہیں پڑھی تو خیر ہے، سنت ہی تو ہے بھائی، فرض تھوڑا ہی ہے، واجب تھوڑا ہی ہے، لازم تھوڑا ہی ہے. یہ کون ڈال رہا ہے وسوسہ؟ بولو. شیطان. اس طریقے سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہی شیطان انسان کے اوپر حملہ اس صورت میں ڈالے گا کہ بدعت کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا. سنت کو ہلکا کرے گا کہ فرض واجب چھوڑ رہی ہے، چھوڑ دو، اور بدعت کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر تیرے سامنے پیش کرے گا. وہی بندہ جو سنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ کے جا رہا ہے، بدعت بڑے شوق سے اپنا رہا ہے. یہ ہیں شیطان کے عملے. اچھا، یہ شیطان جو ہمارے خراب کاموں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا حکم ہے، قرآن نے بتایا ہے، قرآن نے کہا ہے. فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قَرَنَا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قَرَنَا وَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان کو ہم ایسے بندے کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، گندے برے ناجائز کام مزین کر کے خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے. گناہ کا کام بھی اچھا سمجھ کر انسان کرنے لگ جاتا ہے. تو شیطان کے حملے اس انداز میں ہوتے ہیں، وسوسے کی صورت میں، کبھی شبہات کی صورت میں، کہ شیطان آ کر وسوسہ ڈالے گا، انسان آ کر یہ بات ذہن کے اندر ڈالے گا، جب تنگ دستی ہوگی، بندے کے اوپر قرضہ بڑھ جائے گا، شیطان آ کر دل میں یہ بات ڈالے گا کہ تیرے اوپر تو بندش ڈالی گئی ہے، کسی نے تیرے اوپر بندش ڈالی ہے. بندش توڑوانے کے لیے پھر ان کو بھیج دیتا ہے عاملوں کے پاس، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس.
بھائی میری تو بندش ہے، رزق میرا بند کر دیا گیا۔ یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا رزق بند، بولو بولو، کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا۔ رزق دینے والا وہی، روزی دینے والا وہی، مگر شیطان آ کر یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ تیرے رزق کے اوپر بندش ڈالی گئی ہے، فلاں بندے نے فلاں بندے کے پاس جاؤ، یہ رزق تیرے لیے کھول دے گا، بندش ہٹا دے گا۔ پھر عاملوں کے چکر ہوں گے، عامل پھر کہہ دے گا کہ تیرے چچا زاد بھائی، تیرے خالہ زاد بھائی، فلاں بندے نے تیرے اوپر بندش ڈالی ہے، آپس میں نفرتیں شروع ہو جائیں گی، گھروں کے گھر اجڑ جائیں گے۔ اور کبھی کبھی رشتے کا معاملہ ہوگا تو بھی کہیں گے یہ بھی بندش کسی نے ڈالی ہے۔ پھر بھی عاملوں کے چکر، عاملوں سے چلتے چلتے انسان جادوگر تک جا پہنچتا ہے۔ جادوگر تک جب انسان پہنچا تو ایمان سے خالی ہو گیا۔ باتیں سمجھ میں آئی کہ دل میں بیماری کیسے لگتی ہے؟ شیطان کے ذریعے سے اور نفس کے ذریعے سے انسان گناہ کرنے لگتا ہے۔ اور پھر یاد رکھو دل کے زہر چار ہیں، چار ایسے کام ہیں کہ جب انسان وہ چار کام کرتا ہے، جیسے زہر پینے سے جاندار مر جاتا ہے، ایسے چار کام کرنے سے زندہ دل بھی مر جاتا ہے۔ اللہ ان چار کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ کی طرف سے میں ہی کہہ دوں آمین۔ آپ نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ بولنا ہے ہی نہیں، ایسے نا میں کہہ دوں، تقریر بھی میں کروں، سبحان اللہ بھی میں کہوں، آمین بھی میں، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں اس کا جواب بھی خود میں اپنے آپ کو دیتا رہا ہوں۔ آپ خاموشی کے ساتھ نیند کرنے والے نیند کر رہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہے۔ اتنی ساری جو میری محنت ہوتی ہے، یقین کرو بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ بڑے آواز سے درود شریف پڑھو۔ قسم کھا رکھی ہے کہ بات بالکل نہیں ماننی ہے سے بھائی درود شریف بڑے آواز سے پڑھ لو، ثواب ہے، میرے اوپر احسان نہیں تمہارا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دل کے لیے چار کام زہر ہیں، کتنے ہیں؟ چار کام زہر۔ پہلے نمبر پہ فضول گوئی، خام خواہ کی گپ شپ۔ آؤ گپ شپ لگاتے ہیں یار، بس یہ یوں سمجھو دل کے لیے زہر ہے، زہر۔ خام خواہ کی گپ شپ سے انسان کا دل مر جاتا ہے، کیونکہ خام خواہ کی گپ شپ میں بہت کچھ ہوتا ہے، بڑے سے بڑی چیز غیبت اس کے اندر ہوتی ہے۔ خام خواہ کی گپ شپ یہ دل کے لیے زہر ہے۔ خبردار، بولنے کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نرم و نازک، توجہ ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نرم و نازک زبان 32 دانتوں کے اندر چھپا رکھی، 32 دانتوں کی 4 دیواری لگا دی، اس کے باہر ہونٹوں کا پردہ لگا دیا، فرمایا سوچ سمجھ کر اسی زبان کو استعمال کر۔
پہلے نمبر پہ زبان کی حفاظت ضروری ہے. اگر زبان کی حفاظت نہیں کرو گے تو دل مردہ ہو جائے گا. حدیث میں آیا میرے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زیادہ بولے گا زیادہ غلطیاں کرے گا، جو زیادہ غلطیاں کرے گا جہنم میں جائے گا. ایک حدیث میں آیا میرے آقا نے فرمایا جہنم میں 2 وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں 2 وجہ سے جائیں گے. الفم والفرج. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک زبان اور دوسرا شرمگاہ. اسی وجہ سے جہنم کے اندر اکثر لوگ جائیں گے. ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جو میرا امتی مجھے 2 چیزوں کی صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون سی 2 چیزیں؟ فرمایا ایک زبان، دوسری شرمگاہ. ان کو غلط استعمال جو میرا امتی نہیں کرے گا ضمانت مجھے اس بات کی دے میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ اچھے اعمال کرتے 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 جہنم کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک نیزے کے برابر، ابھی ان قریب جنت میں داخل ہونے لگتا ہے کہ اچانک اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی جنت سے 70 سال کی مسافت کے فاصلے پر دور کر دیا جاتا ہے. یہ زبان اتنی بڑی ہے. اسی لیے میرے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. یہ دو اللہ کے نبی نے فرمایا شاید تو اس کی بہت چھوٹی ہے مگر گناہ اس کے بہت بڑے ہیں. آپ اس زبان کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہو. نکاح کی مجلس ہو رہی ہے، امام نے پوچھا فلاں کی بیٹی فلاں نام سے آپ نے اپنے نکاح میں قبولی؟ جواب میں کہتا ہے جی میں نے قبولی. یہ 2 جملے زبان سے کہہ دیے کسی غیر کی بیٹی تیرے لیے ہمیشہ کے لیے حلال بن گئی. 2 جملے کہنے سے اندازہ لگائیں کہ ان 2 جملوں کی کیا اہمیت. غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کہہ دیا طلاق تو میں نے تمہیں طلاق دی، جملے 2 کہہ دیے. رفیق سفر زندگی بھر کا ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا. یہی زبان ساری زندگی عبادتیں تلاوتیں ریاضتیں کرتے کرتے مرتے وقت اسی زبان سے 2 جملے کفر کے نکل گئے. اللہ نہ کرے خدا کی ذات کا منکر بن کر خدا کی ذات کا انکار والے 2 جملے زبان سے نکل گئے. ساری تلاوتیں ریاضتیں عبادتیں ضائع ہو گئی، کفر کی حالت میں جا مرا. ساری زندگی گناہوں والی کفر والی غلط کاموں والی مرتے وقت اس کو کلمے کی نعمت نصیب ہو گئی. ساری زندگی کافر رہا، مرتے وقت کلمہ پڑھ کے کہتا ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جملے 2 کہہ دیے، کفر ختم ہو گیا، جنت کی بن گیا. یہ زبان کوئی معمولی چیز نہیں. علماء کرام فرماتے ہیں انسان کی ترقی کے 2 سبب ہیں. انسان کی ترقی کے 2 وجہ ہیں. ایک رزق حلال، دوسرا صدق مقال. ایک رزق حلال، دوسرا صدق مقال. کیا مطلب؟ حلال کھاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ، سچ بولو جھوٹ نہ بولو. بس یہ 2 کام کرو، انسان اتنی ترقی کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو انسان کے اندر جو دل ہے، اس دل کو جو بیماریاں لگتی ہیں ان تمام بیماریوں میں سے 4 بیماریاں انتہائی خطرناک ہیں، زندہ دل کو مار دیتی ہیں. ان کتنی چیزیں؟ کتنی؟ 4.
ان میں سے ایک میں نے آپ کو بتا دی کہ خام خواہ کی گپ شپ یعنی زبان کی حفاظت۔ حضرت خواجہ خان محمد کندیاں شریف والے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، آمین کہہ دو۔ حضرت خواجہ خان محمد اتنے بڑے عالم تھے کہ پورے پاکستان کے جس شہر پہ نظر ڈالو گے، جس شہر کے جس عالم سے پوچھو گے، آپ نظر ڈالو گے تو پاکستان کے ہر شہر کا کوئی نہ کوئی عالم ان سے تعلق میں ہوگا، ان سے بیعت ہوگا۔ ہر عالم اپنا سربراہ، اپنا رہنما، اپنا پیشوا اسی کو سمجھتا تھا۔ اتنے بڑے عالموں کا جس کے اوپر اعتماد تھا، تو کیا ان علماء کا اعتماد ان کی تقریروں کی وجہ سے ہوا تھا؟ نہیں، زندگی بھر اس نے کبھی تقریر کی نہیں، پتہ ہے آپ کو، وہ کبھی بولے ہی نہیں۔ کتنا بھی بڑا مجمع ہو، کچھ بھی ہو، وہ خاموش ہو کر یوں بیٹھے رہتے، بس جہاں بھی جاتے چپ کر کے بیٹھے رہتے، کسی نے پوچھ لیا تو جواب دے دیا، ورنہ تقریر کرنا، بولنا یہ ان کی طبیعت ہی نہیں تھی، مزاج ہی نہیں تھا۔ کسی نے کہہ دیا حضرت آپ بولتے نہیں، تقریر نہیں کرتے، آپ اگر تقریر کرتے تو لوگوں کو بڑی سمجھ آ جاتی۔ آپ نے فرمایا بیٹا جو میری خاموشی سے نہ سمجھ سکے وہ میری تقریر سے کیا سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔